بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ میرا نام کامران ہے اور میری عمر 20 سال ہے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالی ہے میں دادا جی کی زبان سے یہی جملہ سنتا آ رہا ہوں، واہ درگزر۔ جب گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے یہی جملہ ان کی زبان پہ ہوتا۔ اپنے کسی بیٹے کو دیکھتے تو یہی جملہ کہتے، اپنی کسی بیٹی کو دیکھتے تو یہی جملہ کہتے، اپنے کسی پوتے کو دیکھتے تو یہی جملہ کہتے، اپنی کسی پوتی کو دیکھتے تو یہی جملہ کہتے، بیوی کو دیکھتے تو بھی یہی جملہ۔ میرے کان پک چکے تھے یہ جملہ سن سن کر۔ ایسا نہیں تھا کہ میں نے کبھی ان سے پوچھا نہ ہو، بلکہ 1000 بار نہیں لاکھوں بار پوچھ چکا تھا، مگر وہ کچھ بتاتے ہی نہیں تھے۔ مگر آج میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو بھی ہو جائے میں آج اس کے پیچھے کی کہانی سن کے رہوں گا۔ رات کو جب دادا جی گھر میں آئے اور انہوں نے آ کر یہ جملہ بولا اور اپنے کمرے میں چلے گئے، میں ان کے پیچھے پیچھے ان کے کمرے میں چلا گیا اور بولا، دادا جی آج میں ہر حال میں آپ سے اس جملے کی کہانی سن کے رہوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ جو مرضی کر لیں، آج آپ کو بتانا ہی ہوگا۔ میں دادا جی کے پاؤں دبانے لگ گیا اور کہا، اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ اس کی کہانی مجھے سنا نہ دیں۔ وہ بولے، ٹھیک ہے، ایک شرط ہے کہ تم وعدہ کرو میری اور تمہاری دادی کی زندگی میں اس واقعے کو کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ میں نے فوراً سے پہلے وعدہ کر لیا تھا۔ وہ بولے، تو پھر سنو، جب میری شادی تمہاری دادی سے ہوئی تو میں تمہاری دادی کو بالکل پسند نہیں تھا، مگر مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ میں تمہاری دادی کو پسند نہیں ہوں۔ میں پہلی دفعہ جب اپنے سسرال گیا اور واپس آنے لگا تو تمہاری دادی نے میرے ساتھ آنے سے انکار کر دیا اور اپنے ماں باپ سے بولی مجھے اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ بھی پریشان ہو گئے کہ ابھی شادی کو ہفتہ ہوا ہے اور یہ لڑکی کیسی باتیں کر رہی ہے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے منا کر تمہاری دادی کو میرے ساتھ روانہ کیا۔ اس وقت سفر پیدل یا پھر جانوروں پہ ہوتے تھے۔ ہم دونوں بھی پیدل آ رہے تھے کہ راستے میں ایک کنواں آیا۔ مجھے پیاس لگی تھی۔ میں بولا، رکو، میں پانی نکال کر لاتا ہوں، خود بھی پیتا ہوں اور تمہیں بھی پلاتا ہوں۔ جو ہی میں پانی نکالنے کے لیے جھکا، تمہاری دادی نے پیچھے سے مجھے کنویں میں دھکا دے دیا اور خود واپس گھر چلی گئی۔ میں تیرنا جانتا تھا اس لیے ڈوبنے سے بچ گیا۔ کافی دیر بعد کوئی اور قافلہ وہاں پہنچا۔ انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول کنویں میں لٹکایا تو میں ڈول پکڑ کر کنویں سے باہر آ گیا اور دوبارہ اپنے سسرال پہنچ گیا۔ تمہاری دادی مجھے دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئی تھی کہ اب یہ تماشا کرے گا اور پورا گاؤں اکٹھا کروں گا اور ان لوگوں کی خوب عزت اچھالوں گا۔ اس طرح کوئی دوسرا مرد مجھ سے شادی نہیں کرے گا۔ مگر میں نے ایسا کچھ نہ کیا اور صرف اتنا کہا کہ چلو گھر چلیں۔ پتہ نہیں تمہاری دادی نے جا کر ان کو کیا کہانی سنائی تھی، مگر میں نے کوئی ایسی بات نہ کی کہ تمہاری دادی نے فوراً کپڑے اٹھائے اور میرے ساتھ چل پڑی۔ میں نے دل سے اسے معاف کر دیا تھا۔ وہ دن اور آج کا دن، تمہاری دادی مجھ سے سچا پیار کرنے لگی اور اس نے مجھ پہ اپنی جان تک وارنے کی قسم اٹھائی۔ وہ کہتی تھی، تم اصلی مرد ہو، میں نے تم جیسا مرد نہیں دیکھا جس میں اتنی برداشت ہو اور اتنا درگزر کرنے والا ہو۔ مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں سمجھ نہ سکی۔ میں نے ساری زندگی اس سے اس واقعے کے بارے میں کبھی بات نہ کی، نہ کبھی اسے طعنہ دیا اور نہ کبھی ٹوکا۔ وہ دن اور آج کا دن، تمہاری دادی نے مجھے شہزادہ بنا کے رکھا اور ساری زندگی کبھی مجھ سے جھگڑا نہ کیا، نہ کبھی میری کوئی بات ماننے سے انکار کیا۔ اور پھر اللہ نے مجھے 4 بیٹے 3 بیٹیاں دی اور اب ان کے بھی بچے۔ میرا گھر بھرا پڑا ہے۔ ایک بار درگزر کرنے سے کتنا بڑا انعام دیا میرے اللہ نے مجھے۔ اس لیے میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہر روز کہتا ہوں، واہ درگزر۔ جب انسان کسی کی بہت بڑی غلطی معاف کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی بہت بڑا عطا کرتا ہے۔ بیٹا میری تمہیں نصیحت ہے، لوگوں کو درگزر کرنا سیکھو، ان کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ سے درگزر کرے گا اور تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے گا اور تمہاری زندگی رنگوں سے بھر دے گا۔ پھر تمہاری زبان پہ ہر وقت اللہ کا شکر ہوگا۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کہانی؟ اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔